نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق اللہ العظیم. اے شاہکار قلم تو خون سے قصہ رقم کر دے، اے شاہکار قلم تو خون سے قصہ رقم کر دے، جو سن لے داستہ وہی سر تسلیم خم کر دے. معزز سامعات، آج میری تقریر کا عنوان ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ہمارے لیے نمونہ. دنیا ایک دارالامتحان ہے، ساری کائنات اللہ کے حکم کے تابع اور انسانیت احکام شریعت کی مکلف ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام بھی امتحان کے دور سے گزرے ہیں اور اللہ بھی اپنے مرتبوں کے مطابق آزمائشوں سے گزرے ہیں. جس درجے کا کوئی پیغمبر ہوا اس کو اتنی آزمائشوں کی کساتی پر کائنات کا خالق اور مالک نے آزمایا اور پرکھا جانچا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہے، اللہ کے خلیل ہے، لیکن ان کو جس امتحان میں مبتلا کیا گیا، انسانیت اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. بے وطن کیا گیا، آگ میں ڈالا گیا. ظالم جابر نمرود بادشاہ نے مختلف قسم کی اذیتیں دی. سب سے بڑھ کر یہ اپنے اکلوتے لاڈلے بیٹے کو جو بڑی دعا سے پیدا ہوا تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا حکم ہوا. اس مضمون کو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے میرے بیٹے، مجھے خواب میں بتایا جا رہا ہے میں تجھے اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، تو سوچ کر بتا تیری کیا رائے ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے انشاءاللہ مجھے اس کی تعمیل کرنے میں ثابت قدم پائیں گے. اس کی منظر کشی کرتے ہوئے کسی شاعر نے ارشاد فرمایا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے. یہ دیکھا ہے کہ خدا جو تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ خدا تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. پسر بولا کہ ابا جان اسماعیل صابر ہے، پسر بولا کہ ابا جان اسماعیل صابر ہے، خدا کے نام پر بندہ پہ تعمیل حاضر ہے. معزز سامعات، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ اپنے لاڈلے بیٹے کو ساتھ لے کر ہاتھ میں رسی بغل میں چھری دبائے ہوئے مقام منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں. راستے میں شیطان اپنے دامن فریب میں پھنسانا چاہتا ہے، لیکن اللہ کا لاڈلا خلیل اللہ کا حکم بجا لانے میں سر گرم عمل ہے. شیطان کو کنکریاں مارتے دفع کرتے ہیں. ان دونوں اپنی منزلی مقصود پر پہنچ جاتے ہیں. اپنے لخت جگر نور نظر اپنے اکلوتے بیٹے آنکھوں پہ پٹی باندھ کر اوندھے منہ لٹا دیتے ہیں، ان کے گردن پر چھری چلاتے ہیں. پدر تھا مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی. چھری حلقوں میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی. چھری کیسے چلتی؟ اللہ کا حکم نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، اے ابراہیم بس کرو، تم اپنے خواب کو سچ کر دکھلا دیا، تم امتحان میں کامیاب ہو گئے، اب تم اسماعیل کو نہیں دمبے کو ذبح کرو. معزز سامعین،
ذرا سوچیں کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کتنی جانی مالی قربانی دیتے ہیں. دین سے زبان پر ہے لیکن اس کا عمل سے کوئی تعلق ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم ذلیل و خوار ہو گئے. آج بھی ہو براہیم سائمہ پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. وما علینا الا البلاغ. معہد کا فرمان سنو، وقت کا یہ اعلان سنو، آؤ آؤ آگے بڑھو، آؤ آؤ آگے بڑھو. تیرے نبی نے فرمایا، تیرے نبی نے فرمایا، بلغ عنی ولو آیا، بلغ عنی ولو آیا. حکم نبی کا پاس رکھو، آؤ آؤ آگے بڑھو، آؤ آؤ آگے بڑھو. مٹتا رہے اللہ کا دین، مٹتا رہے اللہ کا دین. زندہ رہوں ہو سکتا نہیں، زندہ رہوں ہو سکتا نہیں. یا